رب کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبتیں دیکھیے، اپنی غفلت دیکھیے، اس کی عنایتیں دیکھیے۔ بلا کسی تاخیر اس پروگرام کے آخری خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا شاہد جمال ندوی حفظہ اللہ استاد جامعہ عصریہ دارالحدیث مئو کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے عنوان موسم سرما اور اس کے مسائل پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ علماء گرامی قدر، عزیز طلبہ، نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم الشان کائنات میں بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہیں جو اللہ کی قدرت، اس کی عظمت اور اس کی وحدانیت کی واضح دلیل ہیں۔ اس کائنات کے اندر یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے اور سیارے، یہ کہکشاں اور گیلیکسیاں، یہ فضائے بسیط اور فضائے بسیط میں اڑنے والے پرندے، دریا اور دریا میں تیرنے والی مچھلیاں، جنگلات اور جنگلات میں رہنے والے درندے اور جانور، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی وحدانیت کی واضح دلیل ہیں۔ انہی دلیلوں میں سے، انہی نشانیوں میں سے، قدرت کے انہی مظاہروں میں سے ایک اہم نشانی اور ایک اہم مظہر موسم کی تبدیلی بھی ہے۔ دنیا کے اندر جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو یہ اس بات کی اطلاع ہے کہ اس کائنات کا کوئی حاکم ہے، اس کائنات کے اندر کوئی تصرف کرنے والا ہے جو گرمی کے موسم کو ٹھنڈی کے موسم میں اور ٹھنڈی کے موسم کو گرمی کے موسم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ان ساری چیزوں کی تبدیلیوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کی تبدیلیوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس لب ہے، جن کے پاس بھیجا ہے، جن کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ ایک دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو تبدیل کرتا ہے۔ دن اور رات کی ان تبدیلیوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے، درس ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بصیرت و بصارت ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی اپنی تفسیر سعدی کے اندر لکھتے ہیں، من حرق الى برد ومن برد الى حرق ومن لیل الى نہار ومن نہار الى لیل یدیل الایام بین عبادہ۔ اللہ تعالیٰ موسموں کو چینج کرتا ہے، گرمی کے موسم کو تبدیل کر کے سردی کا موسم لا دیتا ہے، سردی کے موسم کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ گرمی کا موسم لا دیتا ہے، دن کو تبدیل کرتا ہے اور اسے رات میں بدل دیتا ہے۔
رات کو چینج کرتا ہے اور اسے دن میں بدل دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب۔ جو مواسم ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بنیادی طور سے تو موسم 4 ہیں، موسم سرما، موسم گرما، موسم خزاں اور موسم بہار، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر صرف 2 مواسم کا بنیادی طور سے تذکرہ کرتے ہوئے سورہ قریش کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ہم نے قریش کو اس بات کی قدرت دی تھی، ہم نے قریش کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیا تھا، ہم نے قریش کو اتنا مانوس کر لیا تھا کہ وہ گرمی کے موسموں میں بھی تجارتی قافلوں کو لے کر کے جاتے تھے اور سردی کے موسم میں بھی تجارتی قافلوں کو لے کر کے جاتے تھے۔ قریش کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب قریش کے اندر، جب مکے کے اندر فاقہ کشی کرنے پر لوگ مجبور ہوئے تو یہ طے کیا گیا کہ گرمی اور سردی کے موسموں میں تجارتی قافلوں کو لے کر کے جایا جائے، اور جو فوائد حاصل ہوں مکے کے کمزور مسلمانوں کے اوپر ان تجارتی قافلوں سے حاصل ہونے والے فوائد کو مظلوموں، بے کسوں اور بیواؤں کے اوپر خرچ کیا جائے۔ چنانچہ قریش کے لوگ گرمی کے موسم میں یمن کی جانب، ٹھنڈا علاقہ ہے یمن کا، یمن کی جانب تجارتی قافلے لے کر کے جاتے تھے، اور گرمی کے موسم میں شام اور شام کے علاقوں میں لے جا کر کے اپنے تجارتی سامان کو خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ یہ وہی شام ہے جو آج جہاں کے حالات تبدیل ہوئے، جہاں انقلاب دنیا کی نگاہوں نے دیکھا، اور شام کی حدود کوئی بہت مختصر نہیں ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا جسے سیریا کہتی ہے وہی شام ہے۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں شام کے حالات کے اوپر، موجودہ حالات کے اوپر کچھ خطاب کرتا، لیکن اپنے موضوع کا میں پابند تھا، اس لیے چند باتیں شام کے تعلق سے کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ شام جسے دنیا شام سمجھتی ہے، جسے سیریا سمجھتی ہے، احادیث کے اندر اس کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اور جن حدیثوں میں شام کی فضیلت وارد ہوئی ہے صرف سیریا کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ شام کا دائرہ احادیث کے بیان کردہ بیانیے کے مطابق شام کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس شام کے اندر ترکیہ بھی آتا ہے، اس میں سائپرس بھی داخل ہے، ان میں اردن بھی داخل ہے، اس میں لبنان بھی داخل ہے، اس میں فلسطین بھی داخل ہے، اس میں موجودہ اسرائیل بھی داخل ہے۔ جغرافیہ دانوں نے اور خاص طور سے یاقوت الحموی نے اپنی کتاب موجم البلدان کے اندر لکھا ہے کہ شام کی حدود شروعات ہوتی ہے فرات سے لے کر کے عریش مصر تک، اور جبل طی سے لے کر کے بحیر روما تک شام کی سرحدیں پھیلی ہوئی ہیں۔ بہرحال قریش کے یہ تجارتی قافلے ٹھنڈی کے موسموں میں شام کی طرف لے جا کر کے تجارتی اسفار کیا کرتے تھے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم ابن عبد مناف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تجارتی قافلوں کو مکے سے لے کر کے جاتے تھے شام کے اندر، اور شام ہی کے اندر ہاشم بن عبد مناف کا شام کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین شہر غزہ کے اندر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف کا انتقال ہوا، اسی لیے غزہ کا دوسرا نام غزۃ ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال قریش کے یہ 2 تجارتی قافلے جو گرمی کے اندر اور سردی کے موسموں میں یہ تجارتی اسفار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ہم نے قریش کو اس بات کے لیے مانوس کر لیا تھا، ہم نے قریش کو اتنی قدرت دی تھی کہ وہ گرمی کے موسم میں بھی اور سردی کے موسموں میں بھی بڑی آن بان کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ، بڑے امن و امان کے ساتھ وہ اپنے تجارتی قافلوں کو لے کر کے جایا کرتے تھے۔ دنیا کا کوئی بھی ڈاکو، دنیا کا کوئی بھی قزاق قریش کے تجارتی قافلوں کی جانب چوری کی اور ڈاکہ زنی کی نگاہوں سے نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے پاسبان تھے۔ خانہ کعبہ کی پاسبانی کی بنیاد پر ان کو یہ عزت اور شرف حاصل تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس گھر کی وجہ سے انہیں امن و امان حاصل ہے، جس گھر کی بنیاد پر ان کے تجارتی سامانوں کو اچھے داموں پر خرید لیا جاتا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس گھر کا رب انہیں بھوک کے عالم میں کھلاتا بھی ہے اور خوف کے عالم میں دشمنوں کے شر سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے
بنیادی طور سے 2 مواسم کا تذکرہ کیا ہے، حالانکہ موسم تو 4 ہیں۔ اسی لیے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہوا ہے، امام مالک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ دنیا کے اندر بنیادی طور سے موسم 2 ہی ہیں، موسم 2 ہی ہیں، ایک موسم سرما اور دوسرا موسم گرما۔ موسم خزاں اور موسم بہار ان دونوں مواسم کے اندر داخل اور شامل ہیں۔ آخر دنیا کے اندر موسم کی تبدیلیاں کیسے ہوتی ہیں؟ گرمی کے موسم کیسے سردی کے موسم میں تبدیل ہو جاتے ہیں؟ سردی کا موسم کس طریقے سے گرمی کے موسم میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ سائنسی نظریہ یہ ہے، سائنس کا نظریہ یہ ہے کہ جب سورج زمین سے قریب تر ہوتا ہے، جب سورج زمین سے قریب ہوتا ہے تو زمین کے اوپر گرمی پڑنے لگتی ہے، اور جیسے جیسے سورج اپنے مدار کے اوپر چلتے ہوئے زمین سے دور ہوتا ہے، زمین کے اوپر سردی پڑنے لگتی ہے۔ یہ تو سردی اور گرمی کے ظاہری اسباب ہیں، ظاہری وجوہات ہیں، لیکن نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی اور گرمی کے باطنی اسباب کو بھی بیان کیا، اس کے شرعی اسباب کو بھی بیان کیا۔ چنانچہ صحیح البخاری جلد اول اور صحیح مسلم جلد اول کی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتقت النار الی ربہا، جہنم نے رب العالمین کے دربار میں شکایت کی اور کہا، یا رب اکل بعضی بعضا، اے میرے رب جہنم کیا یہ عذاب اتنا سخت ہے کہ اس کا بعض حصے کو کھا رہا ہے؟ فأذن لها بنفسین، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، 2 بار سانس لینے کی اجازت دی۔ نفس فی الصیف، ایک بار اللہ تعالیٰ نے گرمی کے موسم میں سانس لینے کی اجازت دی، اور جہنم کا طبقہ ناریہ گرمی کے موسم میں سانس لیتا ہے، جس کی بنیاد پر دنیا کے اندر گرمی پڑنے لگتی ہے۔ اسی لیے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان شدت الحر، جب گرمی شدید پڑنے لگ جائے، فابردوا بالصلاۃ، تو نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھو، نماز کو ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھو، فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کو سانس لینے کا حکم دیتا ہے، اور گرمی کا موسم جہنم سانس لیتی ہے اور گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو یاد دلاتا ہے دنیا کے اندر کہ یہ گرمی جس کی شدت کو تم برداشت نہیں کر پاتے، ایسی کا استعمال کرتے ہو، ٹھنڈے پانیوں کا استعمال کرنے لگتے ہو، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال شروع ہو جاتا ہے، واٹر کولر جگہ جگہ نصب ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں، فین اور کولر کا استعمال ہونے لگتا ہے، یہ ساری چیزیں گرمی کے موسموں میں تم اپناتے اور اختیار کرتے ہو، لیکن یاد کرو جہنم کے اس عذاب کو منافقین نے آپس میں کہا تھا، لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی کے اس موسم میں تم جہاد کے لیے نہ نکلو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کے اندر صحابہ کرام کو جہاد کے لیے اکسایا اور تیار کیا اور کہا جہاد کے لیے چلنا ہے، تو منافقین نے آپس میں کہا لا تنفروا فی الحر، گرمی کے اس موسم میں تم کسی بھی جہاد میں شریک نہ ہونا۔ آپس کی یہ باتیں منافقین کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے۔ دنیا میں جو گرمی پڑتی ہے یہ جہنم کے سانس لینے کی بنیاد پر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گرمی کی وجہ سے جہنم کے عذاب کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں تو تم سارے ٹھنڈے مشروبات استعمال کر لیتے ہو، ساری ٹھنڈی چیزوں کو اختیار کر لیتے ہو، لیکن جہنم کی وہ آگ دنیا کے اس گرمی سے اور دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگی۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نار هذه التي يوقد ابن آدم، یہ آگ جسے دنیا میں ایک انسان جلاتا ہے، جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ، کہا جہنم کی جو آگ ہے دنیاوی آگ سے 69 گنا زیادہ بڑھ کر کے ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی آگ انسانوں کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے کہا کہ ہاں کافی ہے، لیکن جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت ہوگی، ایک بار میں پورا جسم بھسم ہو کر کے رہ جائے گا۔ بہرحال تو اللہ تعالی گرمی کے ذریعے سے، موسم گرما کے ذریعے سے
جہنم کے عذاب کو یاد دلانا چاہتا ہے۔ اور سردی کے ذریعے سے حدیث جو میں نے پڑھی تھی صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 بار سانس دینے کی اجازت دی تھی، نفس فی الصیف، ایک بار تو گرمی میں، ونفس فی الشتاء، ایک بار ٹھنڈک کے موسم میں۔ جب جہنم ٹھنڈک کے موسم میں سانس لیتی ہے تو دنیا کے اندر سخت ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فشدت ما تجدون من البرد من زمہریرہا، جو ٹھنڈی کی شدت محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے عذاب زمہریر کا ایک حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کی شدت سے یاد دلانا چاہتا ہے جہنم کے اس عذاب زمہریر کو، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں الزمہریر ہوا شدت البرد، زمہریر وہ ٹھنڈک کی وہ شدت ہوگی الذی یصدع العظام بردھا، کہ جب جہنم کے اندر ایک جہنمی کو ڈالا جائے گا، اس کے طبقہ زمہریریہ میں ڈالا جائے گا تو اس کا گوشت جم جائے گا، اس کی ہڈیاں جم جائیں گی، اور جہنم کی یہ عذاب، جہنم کی یہ ٹھنڈک اس کے گوشت کو توڑ دے گی، اس کی ہڈیوں کو توڑ دے گی، گوشت ٹوٹ ٹوٹ کر کے زمین کے اوپر گرنے لگ جائے گا۔ ایک دوسری روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، چونکہ میرے پاس وقت بہت مختصر ہے اس لیے جلدی میں اپنی باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک جہنمی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ کی شدت کی بنیاد پر وہ ٹھنڈی ہواؤں کا مطالبہ کرے گا، جہنم کے طبقہ زمہریریہ کو کھول دیا جائے گا، اور فَيُغَاسُونَ بِرِيحٍ بَارِدَةٍ، ٹھنڈی ہوائیں اس کو دی جائیں گی، اور جب ٹھنڈی ہوائیں اس کے جسموں پر پڑیں گی ہڈیاں ٹوٹنے لگیں گی، ہڈیاں چرچرانے لگ جائیں گی۔ اس کے بعد پھر وہ کہے گا کہ مجھے آگ کا عذاب دیا جائے، مجھے آگ تاپنے کے لیے دیا جائے، پھر اٹھا کر کے اسے آگ کے عذاب کے اندر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کا جسم جھلسنے لگ جائے گا، پھر وہ کہے گا مجھے ٹھنڈی کے عذاب میں ڈالو۔ اس طریقے سے ایک بندہ جہنم کے آگ کے عذاب کے اندر اور ٹھنڈک کے عذاب کے اندر حیران اور سرگردہ ہوگا۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث جہاں ایک طرف ٹھنڈی اور سردی کی آمد کے باطنی اسباب کو بیان کرتی ہے، وہیں پر یہ حدیث بتاتی ہے کہ جہنم میں دونوں قسم کے عذابات ہوں گے۔ حافظ ابن حجر نے صحیح البخاری کی شرح فتح الباری کے اندر ایک اعتراض درج کیا اور اس اعتراض کا جواب بھی لکھا، وَاسْتُشْكِلَ وَجُودُهُ فِي النَّارِ، جہنم کے اندر صرف آگ ہی آگ ہوگی، اس آگ کے اندر ٹھنڈک کے عذاب کا موجود ہونا یہ بڑا محال نظر آتا ہے۔ یہ اجتماع الضدین ہے، آگ اور ٹھنڈک ایک دوسرے کی ضد ہیں، اجتماع الضدین محال ہوا کرتا ہے، دو اپوزٹ چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں۔ حافظ ابن حجر نے کہا فَعَجَابَ الْعُلَمَاء، علماء نے اس بات کا جواب، اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ وَإِنَّ لِلنَّارِ طَبَقًا وَلِلزَّمْهَرِيرِ طَبَقًا، جہنم کے اندر آگ کا الگ طبقہ ہوگا، آگ کے عذاب کا الگ حصہ ہوگا، اور جہنم کے اندر ٹھنڈک کے عذاب کا الگ حصہ ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس ٹھنڈی کے ذریعے سے ہمیں جہنم کے عذاب زمہریر کو یاد دلانا چاہتا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ نے ٹھنڈی کے موسم میں جو مشکلات درپیش آتی ہیں، جو دقتیں درپیش آتی ہیں، ان دقتوں کا، ان مشکلات کا شریعت نے حل بھی پیش کیا۔ چنانچہ سب سے بڑی مشکل، سب سے بڑی دقت، سب سے بڑا مسئلہ ٹھنڈی کے اس موسم میں غسل کا آتا ہے کہ ایک بندہ غسل جنابت کیسے کرے۔ سخت ٹھنڈی کی رات ہے، کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، اور بندہ غسل جنابت کرنا ہے ایک بندہ مومن کو، اور اگر وہ اس کنڈیشن میں ہے، اس کیفیت میں ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کر لے، تو ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کے نتیجے میں وہ موت اور موت کے دہانے پر پہنچ جائے، یا بہت ہی بڑا نقصان دہ اسے مرد لاحق ہو جائے، اگر اس کیفیت میں ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سنن ابی داؤد کے اندر حضرت عمرو ابن العاص فرماتے ہیں کہ احتلمت فی لیلۃ باردۃ فی غزوۃ ذات السلاسل، غزوہ ذات السلاسل کے اندر ایک ٹھنڈی رات میں مجھے احتلام ہوا، میں جنبی ہو گیا، جنابت کی حالت میں
میں نے محسوس کیا کہ اگر میں غسل کر لیتا ہوں اس ٹھنڈے پانی سے تو میں موت کے منہ میں پہنچ جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ چنانچہ فتیممت ثم صلیت باصحابی، میں نے تیمم کیا، اپنے ساتھیوں کو نماز فجر ادا کی۔ دربار نبوی میں میرے ساتھی جب پہنچے پورا ماجرا بیان کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا، اے عمرو ابن العاص صلیت باصحابک وانت جنب، جنابت کی حالت میں بغیر غسل کیے ہوئے تم نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ پڑھی ہے، لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے نفسوں کو تباہی اور بربادی میں نہ ڈالو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو ابن العاص کے اس استدلال کو سنتے ہیں اور آپ مسکراتے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں صاحب عون المعبود علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف خاموش رہ جاتے تو اللہ کے رسول کی یہ حدیث تقریری ہوتی اور حضرت عمرو ابن العاص کا یہ عمل امت مسلمہ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوتا، لیکن اللہ کے رسول کا مسکرانا سکوت سے زیادہ بڑی دلیل ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ مومن اگر پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، صرف تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ مرض ایسا لاحق ہو جائے غسل کرنے کی وجہ سے کہ اس مرد کی وجہ سے بندہ ہلاکت کے منہ میں پہنچ جائے یا موت کے منہ میں چلا جائے، ایسی صورت میں صرف تکلیف کی وجہ سے نہیں، ایسی صورت میں اس کے لیے غسل جنابت کرنا جائز ہوگا۔ چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کرنے کی اجازت دی اور ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کرنے کی اجازت دی اور نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جبکہ بندہ پانی کے استعمال کے اوپر قدرت نہیں رکھتا ہے، رسول پاک نے اس وقت تیمم کی اجازت دی ہے۔ بہرحال دوسرا مسئلہ جو عام طور سے ٹھنڈی کے موسموں میں پیش آتا ہے وہ ہے مسح علی الخفین کا، موزے کے اوپر مسح کرنا۔ موزے کے اوپر عام طور سے ٹھنڈی سے بچنے کے لیے لوگ چمڑے کا موزہ یا کپڑے کا موزہ استعمال کرتے ہیں۔ اس بارے میں مسح علی الخفین کی حدیثیں تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں، تقریباً 40 سے زیادہ احادیث متعدد صحابہ کرام سے مسح علی الخفین موزے کے اوپر مسح کی روایتیں موجود ہیں، اور سب سے زیادہ حدیثیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ صحیح البخاری کی ایک روایت حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے آپ نے مجھ سے پانی منگوایا، آپ نے وضو کیا اور سر کا مسح کرنے کے بعد میں آپ کے پاؤں کی جانب جھکا کہ آپ کے پاؤں سے موزے کو نکالوں تاکہ آپ پاؤں کو دھل سکیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعہما، ان دونوں کو چھوڑ دو، فإنی ادخلتہما طاہرتین، کیونکہ میں نے ان دونوں کو طہارت کی حالت میں پہنا ہوا ہے۔ مسح الخفین کی یہ پہلی شرط ہے، یہ پہلی شرط ہے کہ بندہ موزے کو وضو کی حالت میں اور طہارت کی حالت میں پہنے ہوئے ہو، اور پھر پہلے حدث کے بعد جو پہلا مسح ہوگا اس پہلے مسح سے لے کر کے مسافر آدمی 3 دن اور 3 راتوں تک خفین کے اوپر اور موزوں پر مسح کر سکتا ہے، اور مقیم آدمی 1 دن اور 1 راتوں تک مسح کر سکتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، اس موضوع کے اوپر بہت تفصیلی باتیں ہیں، بہت سارے مسائل احادیث اور قرآنی آیات کے اندر موجود ہیں۔ سردی کا ایک اہم مسئلہ جمع بین الصلاتین کا بھی آتا ہے، عام طور سے لوگ اس مسئلے میں افراط اور تفتیت کا شکار ہیں، مسئلہ بڑا حساس ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی شرعی عذر کی بنیاد پر آپ نے جمع بین الصلاتین کی اجازت دی۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک روایت، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ من غیر خوف ولا مطر، اللہ کے رسول نے مدینہ المنورہ میں رہتے ہوئے، سفر کے عالم میں نہیں، اب مدینے میں تھے، دشمن کا کوئی خوف بھی نہیں تھا، بارش بھی نازل نہیں ہو رہی تھی، آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع بین الصلاتین کر کے پڑھا، آپ نے ظہر اور عصر کو ایک
साथ पढ़ा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछा गया, आखिर सफर का आलम भी नहीं था, दुश्मन का कोई खौफ भी नहीं था, बारिश भी नाजिल नहीं हो रही थी, रसूल पाक ने आखिर जमा बैन सलातैन क्यों किया, दो नमाजें आपने जमा करके क्यों पढ़ी? आपने इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया, अल्लाह युहर्रिज उम्मतहु, ताकि आप अपनी उम्मत को हरज के अंदर मुशक्कत में न डालें। अगर उम्मत को कभी मुशक्कत आ जाए, कभी परेशानी आ जाए, तो उम्मत के अफराद मुशक्कत के आलम में, शरई उज़्र के आलम में जमा बैन सलातैन कर सकते हैं। लिहाजा अगर सर्द हवाएं चल रही हों, ठंडक तेज हो, कड़ाके की सर्दी हो, सर्द हवाएं तेजी के साथ चल रही हों, और बाज लोगों ने बारिश की शर्तें भी लगाई हैं कि अरब के अंदर आमतौर से ठंडी के मौसमों में बारिश भी नाजिल हुआ करती है, ओले भी पड़ते हैं, इसीलिए बाज लोगों ने बारिश के नुज़ूल की शर्तें लगाई हैं। सख्त कड़ाके की ठंडी है और तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश भी नाजिल हो रही हैं, ऐसी सूरत में मगरिब और इशा को जमा बैन सलातैन किया जा सकता है, एक साथ दो नमाजें पढ़ी जा सकती हैं। आमतौर से लोग ठंडी के मौसम में रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं, अपने कमरों के अंदर आग जलाते हैं, अंगीठी जलाते हैं। शरीयत इस्लामिया ने जहां इबादत में रहनुमाई की है, मुआमलात में भी रहनुमाई की, उम्मत के अफराद को हलाकत से बचाने की कोशिश की। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि औक़ुस्सिका वक़त्तुल इना, रात को जब तुम सो तो अपने मशक़ूज़े को बांध दिया करो, अपने बर्तनों को ढाक दिया करो, व अत्फ़े उस्सिराज, और चिरागों को बुझा दिया करो, फ़इन्नल फ़ुइसका क़द तुज़रिमु अला अहलिल बैति बैतहुम व सियाबहुम, क्योंकि जो छोटे छोटे जानवर होते हैं इनको शैतान उभारता है, जो चूहिया होती है शैतान इनको उभारता है, और ये चूहिया चिराग को घसीटते हुए ला करके कपड़े के ऊपर रख देती है और पूरे घर में आग लग जाती है। सहीहुल बुखारी की एक रिवायत में आता है, मदीने के अंदर एक घर में आग लगी, अल्लाह के रसूल को बताया गया कि फला सहाबी के घर में आग लग चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इरशाद फरमाया कि अत्फ़िउल मिस्बाह, रात के आलम में अपने चिरागों को बुझा दिया करो, क्योंकि चूहिया और छोटे छोटे जानवर इन चिरागों के साथ खिलवाड़ करते हैं, और खिलवाड़ करते हुए ले आकर के उसे कपड़ों पर रख देते हैं और पूरे घर में आग लग जाती है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में यह हादसा पेश आया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चटाई पर बैठे हुए थे। सहीहुल बुखारी की एक रिवायत में आता है कि फ़अख़ज़त फ़ारतुन अल फ़तीलता, एक चूहिया आती है, वो चिराग के एक बत्ती को घसीटते हुए ला करके रसूल पाक की चटाई के ऊपर रख देती है, और वो चिराग रसूल पाक की चटाई को दिरहम के बराबर, सिक्के के बराबर फौरन जला देता है। अल्लाह के रसूल ने उस आग को बुझाया, और बुझाने के बाद आपने इरशाद फरमाया कि जब तुम रात को सोने लग जाओ तो अपने चिराग को बुझा दिया करो। चिराग के अंदर आग भी दाखिल है, रूम हीटर भी दाखिल है, ये जलने वाले लाइट बल्ब भी दाखिल हैं। सोने के आलम में शरीयत इस्लामिया की यह रहनुमाई है कि रूम हीटर को, चिराग को, जलने वाली अंगीठियों को, जलने वाली आग को बुझा दिया करो। बहरहाल मेरा वक्त खत्म हो चुका है, बातें तो तफसीली थीं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन ये मौसम आबिदीन के लिए, इबादत गुजारों के लिए गनीमत का मौसम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाया करते थे, अश्शिताउ गनीमतुल आबिदीन, कि ठंडी का ये मौसम इबादत करने वालों के लिए मौसम गनीमत है। आपने सुनन कुबरा बैहकी की हदीस में इरशाद फरमाया, हजरत अबू सईद खुदरी साद इब्न मालिक बिन सिनान खुदरी फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अश्शिताउ गनीमतुन, के ठंडी का ये मौसम एक गनीमत है, एक बेहतरीन मौका है। क्यों? फ़इन्न ताल लैलहु, क्योंकि रातें लंबी हुआ करती हैं और एक बंदा इन लंबी रातों में क़यामुल लैल करता है। व क़सुर नहारहु, क्योंकि दिन ठंडी के मौसम का छोटा हुआ करता है और एक बंदा ठंडी के इस मौसम में रोज़े रख लेता है और छोटे दिनों में उसका रोज़ा बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाया करता है। लिहाजा इन अहादीस के ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा के अफराद को ठंडी के इस मौसम को गनीमत समझने और ठंडी के मौसम में शरीयत इस्लामिया की जो रहनुमाइयाँ हैं उन रहनुमाइयों के ऊपर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अब मैं आखिर में फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना मज़हरुल हक़ साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह से इल्तिमास करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने दुआया कलिमात के साथ इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اجلاس اور عزیز طلباء، ہمارے معزز علماء کرام نے آپ کو مختلف موضوعات پر اپنے دلائل کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں مختلف موضوعات پر آپ سے گفتگو کی اور آپ کو دین کی مختلف باتیں بیان کی جو شاید آپ دوسری مجلسوں میں نہ سن سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم تقریریں سنتے رہتے ہیں اور آپ مدرسے کے اندر جو ہے احادیث کی کتاب میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان احادیث پر عمل کریں۔ یہ جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اس پر ہم پابندی کے ساتھ عمل کریں۔ عمل جو ہے اہم چیز ہے۔ علم کے ساتھ وہ علم جو عمل سے خالی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان باتوں پر جو ہے پوری تندہی کے ساتھ جو ہے عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور برے اعمال سے، برے اخلاق سے اور منکرات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور بچائے۔ وفقنا اللہ وإياكم لصالح الأعمال وجنبنا وإياكم منکرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأهواء۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔